بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل ہماری بات یہاں تک پہنچی تھی کہ ولو فقد الاماراتی، ٹھیک ہے، ولو فقد الامارات، کہ اگر علامات ختم ہو جائیں الدالۃ علی الجہۃ المذکورہ، جو دلالت کریں جہت اعلیٰ پر، صحیح ہے، تو کیا کرے گا؟ قلد العدل، کسی عادل انسان کی تقلید کرے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، آزاد ہو یا غلام. اب اس کے بعد دیکھیں، آج جو ہماری بحث ہے وہ بحث ہے کہ ولا فرق بین فقدها لمانع من رؤیتها كغیم ورؤیته كعمى وجهل بها كالعام مع ضيق الوقت عن التعلم على اجود الاقوال. کہہ رہے ہیں ولا فرق بین فقدها، یعنی فقد تلک الامارات، فقدها یعنی تلک الامارات، ٹھیک ہے، ان علامتوں کو اگر کوئی فقد کر دیتا ہے، اسے علامتیں نظر نہیں آتی ہیں کہ قبلے کی شناخت ہو سکے. لمانع من رؤیتها، ٹھیک ہے، جو مانع ہو من رؤیتها یعنی رؤیت جہت القبلہ، قبلے کی جہت کو دیکھنے سے. کغیم، جیسے کہ بادل. یہاں پہ لکھ لیں کہ غیمین پہ لکھ لیں، تھوڑا چھوٹا سا نوٹ، زیادہ بڑا نہیں ہے، نوٹ لگا لیں کہ یہ مثال ہے اس مانع کی، یہ مثال ہے اس مانع کی جو مذکورہ علامات کو دیکھنے میں رکاوٹ بنے، جو مذکورہ علامات کو دیکھنے میں رکاوٹ بنے. اس لیے کہ بادل ان ستاروں کو دیکھنے میں مانع ہے، بادل ان ستاروں کو دیکھنے میں مانع ہے جن سے قبلے کی تشخیص ہوتی ہے. اگر بادل رہے گا تو دم کٹا ستارہ اور جدی اور یہ سب دکھے گا، سوریا نظر نہیں آئے گا. تو کیا کرنا ہے پھر؟ ولا فرق بین فقدها، یعنی فقد تلک الامارات، وہ نشانیاں علامات کو اگر فاقد کر دے، کیسے فاقد ہو گیا؟ لمانع من رؤیتها، کہ آپ اسے دیکھ ہی نہیں پائیں گے، ٹھیک ہے. کغیم، جیسے کہ بادل، تو آپ اس کے جب نہیں دیکھ پائیں گے تو جہت قبلہ کی تشخیص کر پائیں گے؟ نہیں کر پائیں گے. وَرُؤْيَتِهِ، رؤیتہ کہاں جائے گا؟ یعنی رؤیت المصلی، رؤیتہ یعنی یہ رؤیتہا میں ہاں جو جا رہا ہے وہ جہت قبلہ، ورؤیتہ یعنی رؤیت المصلی، نمازی نہ دیکھ پائے مولانا، کعمن، جیسے کہ نابینا ہو. یہاں بھی لکھ لیں تھوڑی سی بات، بہت چھوٹی سی، اس سے بہت ہاں، لعمن، اس لیے کہ نمازی کا نابینا ہونا
اس لیے کہ نمازی کا نابینا ہونا مذکورہ علامت دیکھنے میں مانع ہوگا. یعنی بادل رکاوٹ بن رہا ہے جہت قبلہ کو دیکھنے میں، بینائی رکاوٹ بن رہی ہے کس کو دیکھنے میں؟ ان علامات کو دیکھنے میں، ہے نا؟ آپ مجبور ہیں، آپ دیکھ ہی نہیں سکتے ہیں، تو وہ بھی اسی میں آ جائے گا. چونکہ مانع اس کے پاس کیا ہے؟ مانع خارجی ہے، اس کے پاس کیا ہے؟ مانع ذاتی ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں وجہل بہا یعنی بالقبلہ، ہاں کہاں جائے گا؟ قبلے کی طرف. وجہل بہا یعنی بالقبلہ کل عامی، میم پہ تشدید کر دیں، کل عامی. کیا مطلب عامی؟ یہاں لکھ لیں، یعنی عام، یعنی عام جس کی جمع عوام ہے. جس کی جمع عوام ہے. کہ اگر کوئی عام انسان ہوگا تو عام انسان اگر کسی قبلے کی شناخت میں دشواریوں میں گرفتار ہے مع ضیق الوقت، جبکہ وقت کیا ہے؟ تنگ ہے. ٹھیک ہے. ان التعلم، اتنا وقت کم ہے کہ وہ سیکھ نہیں سکتا. علی اجود الاقوال، کہ اس مسئلے میں صحیح ترین قول کون سا ہے؟ اب ایک سادہ لوح انسان کو کیا پتا چلے گا کہ ابھی ہمیں کیا کرنا ہے؟ کسی کی تقلید کرنی ہے کہ ستاروں کو آسمان کو دیکھ کے پتہ لگانا ہے کہ قبروں کی طرف جائیں گے؟ کیا کرنا ہے؟ اجود الاقوال سے سمجھ میں آتا ہے الاقوال فی المسئلہ، لکھ لیں آپ، الاقوال فی المسئلہ. الاقوال ہے نا، فی علی اجود الاقوال فی المسئلہ، بڑھا دیں تاکہ مطلب ہمارا مکمل رہے. کون کون سے قول ہیں یہاں پہ؟ لکھ لیں. نمبر 1 ہے اجود الاقوال میں، یہاں 3 قول ہیں. 3 قول میں تینوں قول لکھ لیں آپ. پہلا نمبر کا قول ہے وجوب الصلاۃ الی 4 جہات، نماز کا واجب ہونا 4 جہت میں. ایک قول. نماز کا واجب ہونا 4 جہت میں. نمبر 2، قول نمبر 2 وجوب التقلید من العادل العارف. کیسے میں آپ کیا کریں؟ تقلید کریں کسی عادل کی. تیسرا قول اس مسئلے میں کیا ہے؟ التفصیل، لکھ لیں. کہ اگر عامہ ہے، دیکھیں اگر عامہ ہے تو اس کے لیے تقلید جائز ہے. عامہ ہے تو اس کے لیے تقلید جائز ہے. اور اگر دیکھنے والا ہے یعنی بصیر ہے تو وہ 4 جہت میں نماز پڑھیں. صحیح. اب ہماری بات کہاں پہ چل رہی؟ سمجھ میں آئی بات؟ اوپر ہم نے کہا تھا یجوز تقلید، یہی بات ہے نا. فلو فقد الاماراتی
قلدا. اب یہ قلدا مطلق ہے کہ نہیں ہے؟ کہ نشانیاں اگر ختم ہو جائے تو کیا کرے گا؟ تقلید کرے گا. اب جو تقلید اس نے کر لی تو کیا کہہ رہے ہیں یہاں پہ؟ کہہ رہے ہیں امارات کے فقد ہونے میں یہ بھی داخل ہے. کون سا؟ کہ جو ڈائریکٹ آپ کیا بادلوں کے سبب جو قبلے کی شناخت نہیں کر سکتا، ایسا شخص جو خود نابینا ہے وہ شناخت نہیں کر سکتا، یا ایک ایسا عام شخص کہ جو چیزوں کو نہیں جانتا اور کچھ معلوم بھی نہیں کر سکتا، وقت تنگ ہے، تو ایسے میں کیا ہے؟ ان سب کے لیے جائز ہے کہ کیا کر دیں؟ وہ تقلید کر لیں. سمجھ میں آئی بات؟ تو تین قول ہمارے پاس ہوئے. ایک یہ کہ کیا کرنا ہے؟ مطلقاً چاروں جہت میں نماز پڑھیں. ایک ہے کہ تقلید کریں، ایک ہے کہ نہیں. کس کے لیے اجازت ہے تقلید کی؟ ہاں، نابینا کے لیے. اور باقی کے لیے کیا ہے؟ چاروں جہت میں وہ نماز پڑھیں. سمجھ میں آئے؟ اس میں سے صحیح ترین قول کیا ہے؟ کہ سب کے لیے مطلقاً تقلید جائز ہوگی. سمجھ میں آئی بات؟ آگے دیکھیے. وَهُوَ الَّذِي تین ہاں بھائی، چار جہات ہے، چوتھا مسئلہ نہیں. تین اقوال ہیں اس میں، تینوں لکھ لیے نا. اب آگے دیکھیے. تو اس میں صحیح ترین قول کیا ہے؟ کہ مطلقاً سب کے لیے تقلید جائز ہے. اب دیکھیے. وَهُوَ الَّذِي يَقْتَضِيهِ، اور اسی بات کا تقاضا کر رہی ہے اطلاق العبارہ، عبارت کا مطلق ہونا. کہ وَلَوْ فَقَدَ الْأَمَارَاتِ قَلَّدَا، یہاں کوئی تقید ہے؟ کیا ہے یہ تقلید میں کسی طرح کی قید لگائی انہوں نے؟ نہیں لگائی. کہا وَهُوَ الَّذِي يَقْتَضِيهِ اطلاق العبارہ، یہی بات کا تقاضا کر رہی ہے عبارت کا مطلق ہونا. وَلِلْمُصَنِّفِ وَغَيْرِهِ، یعنی غیر المصنف، یعنی مصنف اور غیر مصنف کے ہاں فی ذالک، یعنی فی ذالک المسائل کر دیں، یہاں مسئلہ یا مسائل کریں، فی ذالک المسائل یا مسئلہ فی تلک المسائل ہونا چاہیے پھر تو. چلیے. وفی ذالک اختلافون، یعنی اس مسئلے کو لے کے مصنف اور غیر مصنف میں کیا پایا جاتا ہے؟ اختلاف پایا جاتا ہے. صحیح ہے. وہ اختلاف کون سے ہیں؟ وہی جو اقوال ہمارے سامنے ہیں، وہ کس کی بنیاد پر ہیں؟ اختلاف کی بنیاد پر ہیں. وَلَوْ فَقَدَ التَّقْلِيدِ، اگر آپ سے کیا فاقد ہو جائے؟ تقلید بھی فاقد ہو جائے. صَلَّى إِلَىٰ 4 جِهَاتٍ، تو نماز پڑھیں گے چاروں جہت میں. متقاطعتاً، کاٹتے ہوئے. مولانا متقاطعہ جانتے ہیں کیسے؟ متقاطعہ کے دونوں لائنیں کیا آپس میں قطع ہو رہی ہیں. کیسے؟ متقاطعتاً، گئی عبارت، ہاں، علی زوایا قوائم مع الامکان. یہاں دیکھیے. علی زوایا، سست ہے کمپیوٹر، علی زوایا قوائم مع الامکان، کے امکان کے ہوتے ہوئے آپ کو چاروں جہت میں نماز پڑھنی ہے. صحیح ہے. یہاں پہ دیکھیے کہ جو وہ بنتا ہے کس طرح سے ہم نماز پڑھیں کہ قوائم کئی طریقے ہوتے ہیں. جب ٹرائنگل بنتا ہے تو ٹرائنگل کی شکلیں کئی طرح کی ہوتی ہیں. ٹرائنگل کی شکل کئی طرح کی ہوتی ہے. قوائم کہتے ہیں جو 90 ڈگری کا بنتا ہے. یہ پورا 90 ڈگری کا سیدھی لائن، یہ قوائم ہوگا. یہ منفرج کہلاتا ہے. صحیح ہے. تو قائمہ یہ کہ جو سیدھی لائنیں کاٹے. تو آپ کو چاروں جہت میں متقاطعتاً
کہ ایک دوسری لائنیں کس کو کاٹیں، یعنی مکمل آپ اس جہت میں مکمل، اس جہت میں مکمل، اس جہت میں مکمل، اس جہت میں نماز پڑھیں گے، بیچ میں نہیں جانا ہے آپ کو، یعنی نماز ایسے پڑھیں کہ مکمل آپ چاروں جہت میں رہیں، جہت شرق، جہت غرب، جہت شمال اور جہت جنوب. تو متقاطعہ سے مراد یہی ہے، لائنیں بنانی مولانا کیا بات کہہ رہے ہیں، امکان کے رہتے ہوئے چاروں جہت میں پڑھنا ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ فَإِنْ عَجِزَ اِكْتَفَى بِالْمُمْكِنِ. اب چاروں جہت میں پڑھنے سے عاجز ہو تو کیا کریں گے، جتنا پڑھ پائیں اتنا پڑھ لیں گے. کیا مطلب ہے اکتفا بالممکن کا؟ یہاں ذرا اشارہ لکھ لیں، تھوڑی سی تفصیل تاکہ مزید بات واضح رہے آپ کے نزدیک. بعد میں جب پڑھیں تو آپ کو کوئی پریشانی نہ درپیش آئے. نوٹ کر لیجئے، بعد میں پڑھتے ہو تو سمجھ میں آ جاتا ہے نا، بس کافی ہے اتنا. پھر لکھیے، یعنی اگر دو جہت میں پڑھنا ممکن ہو، اکتفا بالممکن، فإن عجز اکتفا بالممکن، چاروں جہت میں پڑھنے سے آپ عاجز ہیں تو کافی ہے کہ جتنا آپ پڑھ پائیں، جس جہت میں پڑھ پائیں اس کے اتنا کافی ہے. کیسے؟ یعنی اگر دو جہت میں پڑھنا ممکن ہو، زیادہ ممکن نہ ہو، اور زیادہ ممکن نہ ہو تو اسی دو یا تین جہت پر اکتفا کر سکتا ہے. تو اسی دو یا تین جہت پر پڑھ کر اکتفا کر سکتا ہے. چاروں جہت میں پڑھنا ضروری نہیں ہے، چاروں جہت میں پڑھنا ضروری نہیں ہے. فَإِنْ عَجِزَ، اگر عاجز ہو جائے مولانا، چاروں جہت میں پڑھ ہی نہ پائے، صحیح کیا کرے گا؟ اکتفا بالممکن، تو اتنا پڑھے جتنا اس کے لیے کافی ہے، جتنا ممکن ہو اتنے پہ وہ کفایت کر سکتا ہے. ایک سے زائد جہت میں پڑھ سکتا ہے، دو میں پڑھ سکتا ہے، دو میں پڑھے، تین میں پڑھ سکتا ہے، تین میں پڑھے. والحکم بالاربع، والحکم بالاربع، اور چاروں جہت کا حکم، حینئذ، یعنی اس حالت میں کہ جب کیا ہو، فقد امارات ہو، فقد تقلید ہو، آپ کے پاس نہ علامات ہیں نہ کوئی بتانے والا ہے کہ آپ اس کی تقلید کر سکیں. تو والحکم بالاربع، یعنی چاروں جہت پہ نماز پڑھنے کا حکم مشہورن، ایسی حالت میں کیا ہے، مشہور ہے. وَمُسْتَنَدُهُ ضَعِيفٌ، لیکن اس کی سند کیا ہے، ضعیف ہے. چاروں جہت میں پڑھنے کی سند ضعیف ہے. لیکن اس کے باوجود کہہ رہے ہیں وَاعْتِبَارُهُ، یعنی اعتبار المستند، اعتبار المستند حسنون، اچھا ہے، حسن ہے. وہ روایت ضعیف ہے لیکن وہ ضعیف روایت پر بھی کیا ہے، اعتبار حسن ہے. کیوں حسن ہے؟ لأن الصلاة كذلك، اس لیے کہ نماز ٹھیک ہے اس طرح سے، یعنی کذالک سے مراد ہے یعنی الی الجہات الاربع، الی الجہات الاربع،
یعنی چاروں جہت میں نماز تستلزم لازم آتی ہے یا تو قبلے کی جانب یا قبلے سے منحرف، یا تو قبلے کی جانب یا قبلے سے منحرف، عنہا یعنی عن القبلہ، بما لا یبلغو یعنی لا یخرجو، یبلغو یعنی لا یخرجو، وَهُوَ موجب اور سبب ہے کس کا، للصحت یعنی صحت نماز کا، مطلقاً، مطلقاً سے مراد کیا ہے، لکھ لیں یہاں پہ، چھوٹا سا نوٹ لگا لیں، چاہے وہ وقت کے اندر ہو یا خارج وقت ہو، داخل وقت ہو یا خارج وقت، دونوں حالتوں میں کیا ہے، نماز صحیح ہوگی۔ کیسے مثلا بھائی چاروں جہت میں پڑھ لی تو کوئی ایک تو صحیح ہوگی نا، کہ نہیں ہوگی؟ بالکل صحیح ہوگی۔ عبارت کو پھر سے دیکھیے تاکہ اگر کوئی ترجمے میں مشکل رہ گئی ہو تو پوری ہو جائے۔ کہنا لأن الصلاة كذلك، اس لیے کہ نماز چاروں جہت میں، تستلزم اما القبلة او الانحراف عنها یعنی عن القبلہ، کہ لازم آتی ہے کہ وہ نماز ہوگی یا تو قبلے کی طرف یا قبلے سے منحرف۔ کیسا انحراف، لا یبلغ الیمین والیسار، کہ نہ وہ خارج ہو رہا ہے دائیں اور نہ بائیں، وہو موجب للصحہ، اور وہ سبب بنے گی کس کے، نماز کے صحیح ہونے کا، مطلقاً۔ اب مولانا ہمارے سامنے مسئلہ آ رہا ہے۔ مسئلہ کیا آ رہا ہے؟ مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ ظہر کی نماز کا واجب ہے، نہیں ایک واجب ہے نا، 4 رکعت کی نماز ظہر کی ایک مرتبہ واجب ہے۔ نماز ہم پڑھ رہے ہیں 4 جہت میں، کس نیت سے پڑھ رہے ہیں؟ اب اس مسئلے کو ڈسکس کر رہے ہیں یہاں سے، یہاں نوٹ لگا لیں، یہاں نوٹ لگا لیں، وَيَبْقَى الزَّائِدُ عَنِ الصَّلَاةِ الْوَاحِدَةِ، یہاں نوٹ لگائیے، ابھی جو پڑھانے جا رہا ہوں وہاں پہ، یعنی نماز ظہر تو ایک واجب ہے، یعنی نماز ظہر تو ایک واجب ہے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، نماز ظہر تو ایک واجب ہے، تو جب چاروں جہت میں پڑھیں گے تو کس نیت سے؟ تو چاروں جہت میں پڑھیں گے تو کس نیت سے پڑھیں گے؟ تو اس کا جواب ہے کہ واجب کی نیت سے ہی پڑھیں گے، واجب کی نیت سے ہی پڑھیں گے، مقدمہ علمیہ کے سبب، علمیہ کے سبب۔ بھائی چہرے کو دھلنے کی جب بات آتی ہے تو واجب کیا ہے؟ ما بین الوسطی والابہام، لیکن کا تھوڑا سا اور دھلنے من باب المقدمہ، تاکہ آپ کو یقین حاصل ہو جائے کہ جو واجب تھا وہ ادا ہو گیا۔ کہا چاروں جہت میں جو نماز پڑھیں گے آپ واجب ہی کی نیت سے پڑھیں گے، لیکن کس لیے؟ مقدمہ علمیہ کے لیے، تاکہ حسن مہدی کو یقین ہو جائے کہ میری ظہر کی نماز پکا
صحیح ہوئی ہے. تو وہی کہنا ہے وَيَبْقَى الزَّائِدُ عَنِ الصَّلَاةِ الْوَاحِدَةِ وَاجِبًا، جو ایک سے زیادہ نماز ہے، یعنی 4 نمازیں ہم نے پڑھنی ظہر کی، کہا ایک سے جو زیادہ ہو رہی ہے وہ بھی کیا رہے گی؟ واجب رہے گی. کس طرح سے واجب رہے گی؟ کرے من باب المقدمہ، مقدمہ علمیہ کے طور پر. کیسا مقدمہ مولانا؟ کہہ رہے ہیں لِتَوَقُّفِ الصَّلَاةِ إِلَى الْقِبْلَةِ، اس لیے کہ نماز کدھر ہوتی ہے؟ قبلے کی طرف ہوتی ہے. او ما فی حکمہا، یا جو قبلے کے حکم میں ہے. حکمہا لکھ لیں قبلہ، یعنی حکم القبلہ. ہاں کدھر جائے گا؟ قبلے کی طرف. تھوڑا سا قبلے سے آگے ذرا سا اردو میں نوٹ لگا لیں، جسے شارع نے قبلہ اعتبار کیا ہے. جسے شارع نے قبلہ اعتبار کیا ہے، اس لیے کہ وصل قبلہ تو ہے نہیں. کس نے جہت قبلہ کو قبلہ قرار دے دیا؟ شارع نے دیا. کہہ رہے ہیں لِتَوَقُّفِ الصَّلَاةِ إِلَى الْقِبْلَةِ أَوْ مَا فِي حُكْمِهَا. ٹھیک ہے، تو نماز کدھر صحیح ہے؟ یا تو قبلے کی طرف یا جہت قبلہ میں. تو ہمیں اس یقین کو حاصل کرنے کے لیے کہ نہیں ہماری نماز جہت قبلہ میں یا قبلے کی جانب ہی ہوئی ہے، کیا کرنا ہے؟ ہمیں چاروں جہت میں نماز پڑھ لیں گے تو یہ ہمیں یقین حاصل ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا؟ ہاں آگے اب دیکھیے. الواجب علیہ کوجوب الصلاۃ الواحدہ، کہہ رہے یہ چیز اس پر واجب ہے، یعنی علی المصلی، علیہ یعنی علی المصلی، مصلی پر یہ چیز واجب ہے. کوجوب الصلاۃ الواحدہ، جیسے کہ وہ ایک نماز کو پڑھتا ہے فی الثیاب المتعددۃ المشتبہۃ بالنجس، کہ جب 2 کپڑوں میں کیا ہو؟ نجاست کا اشتباہ پایا جائے. لتحصل الصلاۃ فی واحد طاہر، تاکہ یقین حاصل ہو جائے کہ اس کی نماز ایک پاک کپڑے میں ادا ہوئی ہے. فرحان کے پاس 2 کرتے پیجامہ تھے. فرحان کو پتا ہے کہ میرا ایک کرتا پیجامہ نجس ہے، کون سا نجس ہے ان کو نہیں پتا. تو کیا حکم کیا ہے؟ کہ دونوں کپڑوں میں یہ ظہر کی نماز پڑھے. کہا جس طرح سے وہ حکم ہے اسی طرح سے 4 جہت میں نماز پڑھنے کا بھی حکم ہے. مثل هذا یجب بدون النص، کہہ رہے ہیں یہ چیز واجب ہے بنا نص کے. بنا نص کے مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی حکم عقل سے. دیکھ لیں بنا بدون النص یعنی حکم العقل، بحکم العقل. ہے کیا ہو گیا؟ بدون النص یعنی حکم عقل سے. نص کس کو کہتے ہیں؟ روایات کو. کہہ رہے ہیں یہ چیز واجب ہے کس سے؟ عقل سے بھی واجب ہے. ہماری نماز صحیح ہے قبلے کی جانب، تو عقل بھی یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں یہ یقین حاصل ہو جائے کہ ہماری نماز قبلے ہی کی جانب ہوئی ہے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ چاروں جہت میں نماز پڑھنی ہے. صحیح ہے، الگ سے اس کے لیے نص کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پہ لکھ لیں، لکھنا لکھوا دیں، جانے دیں. فَيَبْقَى النَّصُّ لَهُ شَاهِدًا، لیکن نص کیا کر رہی ہے؟ نص حکم عقل پہ شہادت دے رہی ہے، یعنی اس کی تائید کر رہی ہے. کہہ رہے ہیں جو ہم نے آپ کو بتایا ہے اس کے لیے نص کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو عقلی حکم بھی یہی کہہ رہا ہے، عقل بھی یہی کہہ رہی ہے کہ آپ چاروں جہت میں نماز پڑھیے. صحیح ہے. فَيَبْقَى النَّصُّ لَهُ شَاهِدًا، تو نص کیا کر رہی ہے؟ اس کی تائید کر رہی ہے. شاہدن یعنی تائید لکھ لیں یہاں پہ. وَإِن كَانَ مُرْسَلًا، چھ جائے کہ یہ نص بھی کیا ہے؟ مرسل ہے. اور آگے مرسل کے آگے لکھ لیں ضعیف السند، اس لیے کہ اس کی سند کیا ہے؟ ضعیف ہے.
اب یہاں ایک رائے اور ہمارے سامنے نکل کر آ رہی ہے، مولانا کیا کہہ رہے ہیں؟ وَذَهَبَ السَّيَّدُ رَضِيُّ الدِّينِ ابن طاؤوس رحمہ اللہ، کہ سید رضی الدین ابن طاؤوس کی رائے یہ ہے ہونا، یعنی اس مسئلے میں کہ جب قبلے کی شناخت نہ ہو، الی العمل بالقرآن، کہ کیا کریں؟ قرآن پر عمل کریے، آپ بیٹھیے قرآن نکالیے، صحیح ہے، چار ڈالیے، پورا پچھم اتر دکن شرق شمال شرق، اور پورے سے ایک پرچی اٹھائیے، اٹھا کے دیکھیے کیا آیا، ادھر ہی کیا کر لیجئے، نماز پڑھ لیجئے۔ استضعافا لسند العربہ، اس لیے کہ انہوں نے ضعیف قرار دیا ہے کس کو؟ چاروں جہت میں نماز پڑھنے والی سند کو۔ وہ روایت جو کہہ رہی ہے چاروں جہت میں نماز پڑھنے کو، اس روایت کو کیا قرار دیا انہوں نے؟ استضعافا، ضعیف قرار دیا ہے۔ کیوں ضعیف قرار دیا؟ کہہ رہے مع ورودہا، یعنی مع ورود القرآن، ورودہا یعنی ورود القرآن لکل امر مشتبہ، اس لیے کہ قرآن کی روایت آئی ہے کہ ہر امر مشتبہ میں کیا کرو تم؟ قرآن کرو۔ کہا یہ جو خانے یہ قبلے کی شناخت ہے، اس میں بھی میں اشتباہ کا شکار ہو چکا ہوں، تو کیا کریے آپ؟ ڈالیے قرآن، چار پرچی ڈالیے، اور چار پرچی میں سے ایک پرچی کیا کریے؟ نکال لیجئے۔ وَهَذَا مِنْهُ، یعنی من السید الرضی، وَهُوَ نَادِرٌ، اور یہ کیا ہے؟ نادر ہے، یعنی اس قول کو کہنے والا کوئی نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ وَلَوْ انْكَشَفَ الْخَطَأُ، انشاءاللہ سوموار کو آئے گا۔